الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ بات ہو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، ان کی مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی زندگی کس طرح کی تھی۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ذکر کروں گی، ایک کتاب ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی، اس کا نام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے جو کہ انڈیا کی ہے، ایم این رائے۔ انہوں نے بریڈ ہال لاہور میں ایک لیکچر دیا تھا جس کا موضوع تھا دا ہسٹوریکل رول آف اسلام۔ تو یہ ان کی جو کتاب ہے انڈیا میں شائع ہوئی، جسے بمبے کا ایک ناشر شائع کرتا ہے، اور انہوں نے یہ بک حیدرآباد دکن میں دیکھی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب پاکستان میں نہیں ہے۔ اور ایم این رائے جو تھا وہ کون تھا؟ یہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ممبر تھا، جو کہ رشیا کی اشتراکی انقلاب میں آیا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کا بہت چرچا ہوا ہے۔ اس کے بعد عالمی سطح پر کمیونزم کی جو تنظیم قائم ہوئی وہ کمیونسٹ انٹرنیشنل کہلاتی تھی۔ دنیا کے چوٹی کے انقلابی لوگ اس کے ممبر تھے۔ ایم این رائے ہندوستان کی جانب سے اس کا رکن تھا، جو کہ بہت بڑا انقلابی تھا، لیکن وہ ہسٹوریکل رول آف اسلام میں صاف صاف کہتا ہے اور بڑی تفصیل سے کہتا ہے کہ تاریخی انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں برپا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں اور جانثاروں نے جس تیزی کے ساتھ فتوحات حاصل کی، اور عراق، شام، ایران، مصر جس تیزی کے ساتھ فتح کیے، اگرچہ اس تیزی کے ساتھ تاریخی انسانی میں فتوحات پہلے تو بہت ہوئیں۔ ریکارڈ پر ہیں کہ سکندر اعظم میکدونیا سے چلا تھا اور دریائے بیاس تک پہنچا، اور جس تیزی کے ساتھ علاقے فتح کرتے ہوئے آیا وہ اپنی جگہ بہت بڑی مثال ہے۔ وہ تو مغرب سے مشرق کی طرف آیا تھا، جبکہ اٹیلا مشرق سے مغرب کی طرف گیا تھا۔ چین کے شمال میں سرائے گوبی سے نکل کر وہ ڈینور کی وادی تک جا پہنچا تھا۔ لیکن ایم این رائے کہتا ہے کہ ان فاتحین کی فتوحات محض ایک ہوس ملک گیری کا شخصانہ تھی، یعنی ان میں ایک لالچ تھی ملکوں کو فتح کرنا اور نام پیدا کرنا۔ اس نے انہیں بروٹ ملٹری کمپینس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے نتیجے میں کوئی نئی تہذیب یا کوئی نیا تمدن وجود میں نہیں آیا، دنیا میں کوئی روشنی نہیں پھیلی، کوئی علم کا فروغ نہیں ملا، جبکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانشینوں کے ذریعے سے شرقاً غرباً، یعنی مشرق اور مغرب میں جو فتوحات بڑی تیزی کے ساتھ ہوئیں، ان کے نتیجے میں نیا تمدن، نئی تہذیب، علم کی روشنی اور انسانی اقدار کا فروغ وجود میں آیا۔ ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو ہر طرح کی زیادتیوں سے پاک تھا۔ اس میں سیاسی جبر نہیں تھا، اس میں معاشی اتصال نہیں تھا، اس میں کوئی سماجی فرق اور توافت نہیں تھا۔ دنیا میں اور بھی بڑے بڑے لوگ رہے ہیں جو سال ہر سال تک پہاڑوں کی غاروں کے اندر تپسیاں کرتے رہے ہیں، کوششیں کرتے رہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں چند روز کے لیے جو خلوت نشینی اختیار کی تھی وہ اس قدر پروڈکٹیو اور نتیجہ خیز تھی کہ اس سے ایک نئی قوم، نیا تمدن، نیا آئین اور حکومت وجود میں آ گئی۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت ہے کہ جس کا اظہار ایم این رائے نے اس صدی کے یعنی آخری سالوں میں کیا، جو مسلمان نہیں اور جو کہ ہندو کمیونسٹ تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے عرب ملک کی طرف آ رہے ہیں جہاں پہ ہر طرح کی جاہلیت اور ہر طرح کی رسم و رواج میں بندھن ہوا تھا. آپ آتے ہیں اور اس معاشرے میں آپ کس طرح اسلام کا بول بالا قائم کرتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ ان میں شاعری، شکار کا شوق، عشق بازی اور ان کی یعنی ان کی غارت گری، قتل و غارت کرنا اور تکبر، یعنی ان میں جو عادتیں تھیں ان کو اب ون بائی ون ہم دیکھتے ہیں. عشق بازی میں عرب جاہلیت میں پردے کا رواج بالکل نہ تھا. ان کی عورتیں آزادانہ مردوں کے سامنے آتی تھیں. مشاغل اور ضروریات زندگی کی کمی، آزاد مزاجی اور شاعری اور مواخرت، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پر فخر کرنا، نیز اس ملک کی گرم آب و ہوا نے یہ مرض بھی پیدا کر دیا تھا کہ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل سمجھا جاتا تھا جس کو کسی عورت سے کبھی عشق پیدا نہ ہو. عرب کے بعض قبائل اپنی عشق بازی کی وجہ سے مشہور تھے. یعنی آج کل بھی جیسے کوئی لڑکا اور لڑکی اگر اس چیز میں نہیں ہوتے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ایک طرح سے اس طرح کا ماحول تھا. پھر ان کے عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کو شاعری کا سلیقہ نہ ہو. مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، سب کے سب تھوڑے بہت ضرور شاعر ہوتے تھے، گویا وہ ماں کے پیٹ سے شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوئے تھے. ان کی شاعری عموماً فی البدیہہ ہوتی تھی، سوچنے، غور کرنے، مضمون تلاش کرنے کی ان کو ضرورت نہ تھی. ان کو اپنی فصاحت اور قدر اور کلامی پر اس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے آگے گونگا جانتے تھے. مگر قرآن کریم نے نازل ہو کر اہل عرب کے غرور، فصاحت اور بلاغت کی ایسی کمر توڑی اور ان تمام فصیح اور قادر کلام اہل عرب کو قرآن کریم کے مقابلے پر ایسا نیچا دیکھنا پڑا کہ رفتہ رفتہ اہل عرب کا غرور اور فصاحت جاتا اور سب کو کلام الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا. پھر ان کے اندر شکار کا شوق دیکھتے ہیں. عرب جاہلیت کو شکار کا بہت شوق تھا، اس لیے عربی زبان میں شکار کے متعلق بہت سی اصطلاحیں ملتی تھیں اور انہوں نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں سیٹ کر دی تھی. اگر شکار دائیں طرف جائے گا تو یہ ہوگا، بائیں طرف جائے گا تو یہ ہوگا. اپنی طرف سے بہت سی توہمات انہوں نے اس میں ایڈ کر دی تھی. پھر ایسا تھا کہ ان کے جو لباس تھا وہاں تو نہ ریشم پیدا ہوتا تھا نہ کپاس پیدا ہوتی تھی. بعض تو یہ بہت ہی یعنی ملک کی ضروریات کے لیے جو بھی ہوتا تھا بہت ناکافی تھا. تو یمن سے اور سیریا سے ان کی چیزیں آتی تھیں اور زیادہ تر ان کے جو کپڑے تھے وہ گاڑے کے کرتے، چمڑے کے پیوند لگا کر ایک معمولی بات تھی ان کے لیے. بعض اشخاص چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سوئی کے ٹانکوں سے جوڑ کر چادر بنا لیتے تو یہ چادر بلا تکلف اوڑھنے اور بچھانے کے کام آتی تھی. اونٹ بیڑ کی بالوں سے بھی کپڑے بنے اور تیار کیے جاتے تھے اور زیادہ تر انہی کے کملوں کے خیمے اور فرش بنائے جاتے تھے. اور پھر دیکھتے ہیں ان کے اندر دو قسم کے لوگ ہوتے تھے، ایک وہ جو شہروں اور بستیوں میں آباد تھے، دوسرے وہ جو خانہ بدوشی کی حالت میں پھرتے تھے اور تعداد میں زیادہ تھے. شہری لوگوں میں اگرچہ حقوق ہمسایہ کی رعایت، امانت داری، دیانت وغیرہ کی صفات تھی، مگر تجارت میں دھوکہ بازی اور دغا دینا یہ عام تھا. خانہ بدوش یا بدوی رازن ڈاکے ڈالنے میں بے حد مشہور تھے اور اس میں بہت ماہر تھے. مسافروں کو لوٹ لینے اور زبردستی کسی کا مال چھین لینے کی سب کو عادت تھی. اگر کسی کو تنہا سفر میں پاتے تو اس کا مال چھین لیتے، اس کو غلام بنا کر بیچ ڈالتے. راستوں میں جو کنویں ہوتے تھے ان کو گھاس وغیرہ سے چھپا دیتے تھے کہ مسافر کو پانی نہ مل سکے اور پیاس سے مر جائے. پھر ان کے اندر تکبر کی جو صفت تھی بہت ہی زیادہ تھی اور یہ بعض قبائل جو تھے اپنے آپ کو یعنی اس تکبر پہ فخر کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے تکبر کی وجہ سے اس کو نہیں مانا. پھر ان میں یہ ہوتا تھا کہ کسی قاتل یا دشمن پر اس کی زندگی میں ان کو اگر دسترس حاصل نہ ہو سکتی تو اس کے بیٹے، پوتوں اور رشتہ داروں سے بدلہ لیتے تھے اور جب تک انتقام نہ لے لیں یہ لوگ چین سے نہ بیٹھتے تھے.
اور اگر عداوت یاد نہ رہے، عداوت پھر بھی اگر سبب عداوت یاد نہ رہے لیکن دشمنی پھر بھی یاد رہتی تھی۔ بہت سے شخصوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ ہم کو ان سے دشمنی اور ان کا قتل کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بتا نہ سکتے تھے کہ یہ دشمنی کیوں ہے۔ پھر کوئی مر جاتا تو اس کے لیے ماتم جو کرنے کا ان کا انداز تھا، یعنی یہ بالوں کو نوچتے، چہرے کو مارتے، عورتیں بال کھولتی، سر پر خاک ڈالتی، جنازے کے پیچھے پیچھے چلتی تھیں، اور پھر اس کے لیے خاص عورتیں جو ہیں بلائی جاتی تھیں، اور جو کہ ان کے ماتم پہ رونا دھونا بہن کرنا کرتی تھی۔ پھر جب میت کو دفنانے لے جاتے تو ان عورتوں کو کھانا وانا کھلا کر رخصت کرتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اندر جنوں، دیویوں اور پریوں کے بھی یہ لوگ قائل تھے۔ ان کا اعتقاد تھا کہ پریاں انسانی مردوں پر عاشق ہو جاتی اور جن انسانی عورتوں سے تعلق پیدا کرتے تھے، جنوں کو وہ غیر مرئی مخلوق سمجھتے تھے، مگر ساتھ ہی یقین رکھتے تھے کہ مجردات مادیات سے مل کر اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ انسان اور فرشتوں کے تناسل یعنی یعنی جرم انسان اور فرشتے کے تناسل سے پیدا ہوا تھا۔ یہی عقیدہ ان کے شہر سبا کی ملکہ بلقیس کی نسبت بھی تھا۔ اب ایسا تھا کہ انہوں نے جانوروں کے لیے بھی کچھ اپنی طرف سے اس طرح کے عقیدے بنا لیے تھے کہ جو کہ قرآن میں بھی بحیرہ، صحبہ، حام، سام جن کا ذکر ہوا ہے، ان کو اپنے بتوں کے نام پہ وقف کر دیتے تھے، ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، ان کا دودھ نہیں پیتے تھے، ان کے اوپر سفر نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دختر کشی یعنی بیٹیوں کا قتل، یہ سارے قبائل تو نہیں کرتے تھے، لیکن اس میں بنی تمیم اور قریش میں دختر کشی کی رسم سب سے زیادہ جاری تھی۔ اس دختر کشی پر وہ فخر کرتے تھے اور اپنے لیے نشان عظمت سمجھتے تھے۔ بعض گھرانوں میں یہ سنگ دلی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ لڑکی جب بڑی ہو جاتی، یعنی خوب میٹھی میٹھی باتیں کرتی، تو اس کی عمر 5-6 سال کی ہو جاتی، تب اس کو اچھے کپڑے پہنا کر سنگ دل باپ خود بستی سے باہر لے کر جاتا، جہاں وہ پہلے سے ایک گڑھا کھود کر آتا تھا۔ اس گڑھے کے کنارے اس لڑکی کو کھڑا کر کے پیچھے سے دھکا دے کر گرا دیتا۔ وہ لڑکی خوب چیختی چلاتی باپ سے مدد طلب کرتی، لیکن وہ ظالم باپ اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو دبا دیتا اور زمین ہموار کر کے واپس آ جاتا۔ اس طرح یہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اور بنی تمیم کا ایک شخص قیس بن عاصم نے اس طرح اپنی 10 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا تھا، اور اس کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ ان کو یہ ہوتا تھا کہ بیٹیاں شادیاں کریں گی، ہمارے داماد بنیں گے، پھر جائیداد میں حصہ دار بن جائیں گی۔ پھر ایک اور ریزن یہ تھی کہ قبائل کی زندگی تھی، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، تو جو قبیلہ غالب آ جاتا تھا وہ ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیتا تھا، تو ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں لونڈیاں بن جائیں گی، پھر منڈیوں میں جا کر بکیں گی، تو اس وجہ سے یہ بیٹیوں کا قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جوا ان میں عام تھا، جوا بازی، اور اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، انہوں نے خاص تیر رکھے ہوئے تھے اور ان تیر کی تعداد تقریباً 10 تھی، جن کے انہوں نے مختلف نام رکھے ہوئے تھے، اور ان تیروں کے ذریعے یہ جوا کھیلتے تھے۔ پھر اس کے علاوہ عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب قبائل میں کچھ لوگ جو تھے وہ بہت شریفانہ اور اچھی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کو برے کاموں سے نفرت ہونے لگی تھی، اور ان میں جو 4 شخصیت آتی ہیں وہ ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن جاش، عثمان بن حویرث اور زید بن عمر، یہ اسلام سے پہلے بھی توحید حق پر تھے۔ یہ چاروں ایک جگہ جمع اور اپنے عقائد اور اعمال پر غور کرنے لگے۔ بالآخر سب نے متفقہ طور پر
फैसला किया कि हम पत्थरों और दरख्तों की पूजा नहीं करेंगे और दीन इब्राहिमी की जुस्तजू में निकल गए। और इनके बारे में आता है कि ये बुतों की पूजा नहीं करते थे। ये सारे जो बुरी इनके अंदर खसलतें थी, यानी खून, मुर्दा जानवर इन्होंने अपने ऊपर हराम किया हुआ था, कतई रहमी, खून रेजी से ये परहेज करते थे। और ये लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले यानी दीन हक पर थे।